الرحمن الرحیم فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ حامیم السجدہ کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات سے ہی تذکرہ چل رہا ہے منکرین حق کا کہ جو مکہ کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور اہل ایمان کو بہت ستا رہے تھے، اور یہ ہجرت حبشہ کے بعد کی آیات ہے۔ پچھلی آیات میں انہیں یہ بتلایا گیا کہ دیکھو تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے بہت سی بدعمالیوں کا اللہ کو علم ہی نہیں ہے، اس روز تمہارے یہ کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری یہ کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدعمالیوں کے حوالے سے یہ گواہی دیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا کر دے گا۔ تو انہیں مزید آگے بات کی جا رہی ہے کہ جب انہیں جہنم کے کنارے لایا جائے گا اور سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، ان کے اگلے پچھلے اسی کردار کے حامل لوگ، کہ فَإِن يَصْبِرُوا کہ اب تم لوگ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ آگ ہی اب تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی جو تم نے دنیا میں عمل کیا اس کے مطابق اب یہی نتیجہ تمہارا بنتا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر یہ اس وقت رجوع کرنا چاہیں گے، توبہ کرنا چاہیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو انہیں رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے، اس لیے کہ توبہ کی گنجائش تو اس دنیا میں ہے۔ انسان کتنا ہی بدعمل ہو، اپنے رب سے اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، نیکی پر قائم ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں وہاں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ پس ہم نے دنیا میں ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ان پر، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ کہ جو انہیں ان کے ہر عمل کو، جو بھی ان کے آگے پیچھے جو ان کا عمل تھا اسے خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ پس جنوں اور انسانوں میں اس رویے کے حامل جو لوگ بھی تھے ان پر اللہ کے عذاب کا جو فیصلہ چسپاں ہوا ان پر بھی وہی فیصلہ نافذ ہوا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان کی ہے، جو لوگ برائی کی طرف رہنا چاہتے ہیں، برے عمل پر ہی خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رسی اسی طرف دراز کر دیتا ہے، انہیں ہدایت نہیں بخشتا، اور جو لوگ دنیا میں ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو برے ساتھیوں کے ساتھ ہی منسلک رکھا، برے کاموں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو رکھا، لہذا اللہ نے بھی ان کی رسی ادھر ہی دراز کر دی اور اب وہ برے انجام کو پہنچ گئے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ یقیناً یہ لوگ خسارے سے دوچار ہوئے۔ کتنا بڑا خسارہ کہ جہاں آدمی آخرت میں پہنچ جائے اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے جہنم کا دیا جائے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں رہنا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اسے نہ سنا کرو، شور مچایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان کی کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو، اس لیے کہ اس کی تاثیر ایسی ہے، جو اسے سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس نہ جایا کرو، یہ شخص نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کی باتوں کا اثر ہو جاتا ہے، لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر اس کے طریقے پر آ جاتے ہیں۔ تو ان کے اس رویے کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ خلل ڈالا کرو جب یہ پڑھا جا رہا ہو، شور مچایا کرو جب یہ پڑھا جا رہا ہو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تمہیں ہی غلبہ حاصل ہو، تم ہی غالب رہو اور اس شخص کو غلبہ حاصل نہ ہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم ان منکرین حق کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی یہ بچ نہیں سکتے اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بدترین اعمال یہ کرتے رہے اس کا پورا پورا بدلہ ہم ان کو دیں گے، یہ اس نتیجے سے نہیں بچ سکتے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، کیا؟ نار، جہنم، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ لہم فیہا دار الخلد، یہی ان کا مستقل گھر ہے، ہمیشہ کے لیے یہی ان کا گھر ہے، یہ جہنم میں ان کا گھر بنے گا۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، غور و فکر ہی نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو جب اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، نہ صرف انکار بلکہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے بدلہ ان کا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب دیکھیں وہاں یہ کافر لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے ہمارے پروردگار، یہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں بھٹکائے رکھا، دنیا میں بدراہ کیا، راہ راست کی طرف ہمیں نہیں آنے دیا، ہمیں ذرا دکھا تو صحیح ہے کہاں، ذرا ہمارے سامنے تو لا ان کو۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں گے کہ ہمیں اس انجام سے دو چار کر دیا کہ دنیا میں ہمیں بھٹکائے رکھا، اپنے پیچھے لگائے رکھا، ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھایا جو بھی ہم کر رہے تھے، آج ہم کس مقام پر آ گئے، اب ذرا ان کو ہمارے سامنے لا تو صحیح تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں گے ان کو، لِیَکُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اسفل ہو جائے، گھٹیا ترین ہو جائے۔ بھائی پھر کیا فائدہ، اب تو جو وقت تھا وہ تو گزر چکا۔ تو محترم بھائیوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، اور بہت مختصر قیام کی جگہ ہے، نہ جانے کس وقت مہلت عمل ختم ہو جائے اور آخرت کی طرف ہمیں جانا پڑ جائے، لہذا ایک ایک پل کو غنیمت جانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی فکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔